قاسم منان کو کہتا ہے تم ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ عبدالمنان کہتا ہے میری منگیتر ہے، جو دل چاہے کروں، تجھے کیا، تو اپنا رستہ ناپ۔ شازمہ منان کو کہتی ہے چھوڑو مجھے ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ عبدالمنان مضبوطی سے اس کی نازک کمر کو ایک ہاتھ سے حصار میں جکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ نازک سی گڑیا مسلسل کوشش کر رہی تھی خود کو اس سے آزاد کروانے کی، مگر اس کی ہر کوشش ناکام تھی۔ قاسم بے یقینی سے بولا تمہاری منگیتر؟ عبدالمنان بولا ہاں میری منگیتر۔ قاسم وہاں سے پیر پٹکتے ہوئے چلا گیا۔ منان اس کی کمر پر گرفت ڈھیلی چھوڑتے ہی وہاں سے تیزی سے بھاگا، کیونکہ شازمہ کا غصہ اب آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا۔ شازمہ سینڈل سے اس پر پے در پے وار کرتے ہوئے کہتی ہے منان کے بچے کہاں بھاگے جا رہے ہو، ڈرپوک کہیں کے۔ جبکہ منان اس کی دونوں سینڈل کے وار سے خود کو بچا گیا تھا۔ منان اس کی دونوں سینڈل قدموں میں رکھتے ہوئے بڑے پیار سے پہنانے لگا اور بولا لو پہنو۔ وہ روٹتے ہوئے بولی تم زہر لگ رہے ہو۔ منان بولا تو تم مجھے کون سا شہد لگتی ہو، پہن لو ورنہ پاؤں میں کچھ چبھ جائے گا۔ شازمہ منان سے سینڈل لینے کی کوشش کرتے ہوئے بولی میں خود پہن لوں گی۔ منان بولا سوری، مجھے پتا ہے میں نے اپنی حد پار کی ہے، پر میں دونوں بار تمہیں ہی بچا رہا تھا۔ شازمہ بولی مجھے؟ وہ کیسے؟ منان بولا پہلے سینڈل پہن لو۔ عبدالمنان جیسا شہزادہ جو خود کھڑے ہو کر پانی تک نہ پیتا ہو، وہ قدموں میں بیٹھ کر سینڈل پہنائے تو کیسے کوئی فدا نہ ہو۔ وہ بڑے پیار سے اس کا حسین چہرہ تکنے لگی تھی۔ بس اس لمحے شازمہ کو لگا وہ دل پوری طرح ہار بیٹھی ہے اس بگڑے ہوئے نواب پر۔ وہ سینڈل پہنا کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا چلیں؟ شازمہ پوچھنے لگی کہاں؟ منان شوخی سے اس کے چہرے کے مقابل جھک کر بولا بھاگ کر شادی کرنے۔ وہ لاپرواہی سے منہ چڑھا کر بولی کچھ بھی فالتو؟ منان شرارت سے پوچھنے لگا کیوں ہم بھاگ کر شادی نہیں کر سکتے؟ شازمہ نے زور سے اپنا سر اس کی پیشانی سے ٹکرا دیا، جس پر وہ اپنا سر سہلاتے ہوئے سیدھا کھڑا ہوا۔ منان غصے سے بولا جب دیکھو مجھ ننھی سی جان پر تشدد کرتی رہتی ہو، قسم سے زہر لگنے لگی ہو۔ تبھی شازمہ مسکراتے ہوئے آنکھ دبا کر بولی ہائے شکریہ، بڑی محنت کی ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے۔ منان بولتا ہے بوڑھے بابا ٹھیک کہہ رہے تھے، میری صحبت کا بہت غلط اثر ہو رہا ہے تم پر۔ شازمہ بولی تو اب بتاؤ کیسے بچا رہے تھے تم مجھے؟ وہ دونوں پیدل چلتے ہوئے بس اسٹاپ کی طرف جا رہے تھے۔ منان بولا پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ شازمہ نے کہا پوچھو۔ عبدالمنان تجسس سے پوچھنے لگا کیا تمہیں بھی اس کی جانب کوئی کھنچاؤ محسوس ہوتا ہے؟ شازمہ بولی وہ اتنی خوبصورت ہے، کسی کو بھی ہوگا۔ تم کیا مجھ سے اس کے قصیدے سننے کے لیے اس طرح کے سوال کر رہے ہو؟ منان کہتے ہیں نہیں یار، تم لڑکیاں اتنی جلتڑن ٹائپ کیوں ہوتی ہو؟ شازمہ کہتی ہے کون جل رہا ہے تمہاری اس جننی سے؟ جلے میری سینڈل؟ آل رائٹ۔ شازمہ پھر کہتی ہے اچھا اب تو بتا دو۔ منان بولا پہلے بھاگو اس سے پہلے یہ بس نکلے۔ جیسے ہی وہ ابھی بس کی جانب مڑنے لگی، عبدالمنان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر بس کی جانب دوڑ لگا دی تھی۔ وہ دونوں بھاگ کے بس میں چڑھے تھے اور دونوں نے ایک ساتھ کہا شکر۔ شازمہ منتی انداز میں بولی اب تو بتا دو۔ عبدالمنان کہتے ہیں تمہیں واقعی سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ تمہیں دھمکی دے رہی تھی؟ شازمہ اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ شازمہ کڑ کر بولی تو کیا میں کون سا ڈرتی ہوں؟ عبدالمنان بولا ہاں جی بالکل، تم کہاں ڈرتی ہو؟ منان بولا اور دوسری بار؟ ابھی وہ بول ہی رہا تھا، شازمہ نے لاپرواہی سے اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا کر کہا چھوڑو میں جانتی ہوں تم نے کیوں نہیں جانے دیا۔ منان بولا شکر ہے اتنی عقل تو ہے تم میں۔ شازمہ نے کوئی بھی جواب دینے کے بجائے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شازمہ روتا سا چہرہ بنا کر بولی بوڑھے بابا نے مجھے جاب سے نکال دینا ہے۔ منان بولا تو کس نے کہا تھا میرے ساتھ آنے کے لیے؟ شازمہ نے کہا ضروری تھا اور اپنا سر اس کے کندھے سے اٹھا لیا۔ منان بولا کوئی ضروری نہیں تھا، سب پتا ہے مجھے، تمہیں ڈر تھا کہ کہیں میں زمین سے نہ پٹ جاؤں۔ شازمہ بولی مجھے کیوں ڈر لگنے لگا؟ تمہاری زندگی ہے، تم چاہے زمین سے پٹ کے اسے خراب کرو یا اس یسرا سے، مجھے کیا؟ اور اپنا چہرہ کھڑکی کی جانب موڑ لیا۔ شازمہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی، کریکٹر لیس ٹھرکی۔ وہ شازمہ کو گھور کے دیکھتے ہوئے بولا مجھے آواز آ رہی ہے۔ شازمہ غصے سے بولی تو کیا کروں؟ منان فوراً بھیگی بلی بن کر بولا نہیں بس بتا رہا تھا۔ شازمہ تھکن کی وجہ سے تھوڑی دیر میں نیند میں چلی گئی تھی۔ ہر بار نیند کا گہرا جھونکا آتے ساتھ ہی اس کا سر لٹک جاتا اور آنکھ کھل جاتی۔ منان نے اسے بڑے پیار سے آفر دی تھی
कि इधर आराम से सर रख लो, और इसने इस ऑफर को फौरन कबूल करते हुए इसके कंधे पर अपना सर टिका दिया था। शाज़मा सारे रास्ते सोते हुए आई और अब्दुल मन्नान दीवानों की तरह पूरे रास्ते से तकता रहा। जब वो हवेली पहुंचे तो शाज़मा ने लटकती चादर को देखकर मुंह बसूर कर कहा, क्या अब फिर हमें चादर से चढ़कर जाना पड़ेगा? तभी मन्नान तंजिया बोला, नहीं नहीं डार्लिंग, तुम आगे रास्ते से जाओ, सामने गैबर की तरह बूढ़े बाबा तुम्हें खड़े न मिले तो मेरा नाम बदल देना। मन्नान शाज़मा के हाथ में चादर पकड़ाते हुए बोला, पहले तुम चलो, पीछे से गिरोगी तो नुकसान हो जाना है। शाज़मा इतराते हुए कहने लगी, चलो शुक्र है तुम्हें मेरी कदर तो आई। मन्नान बोला, ओ हेलो, गार्डन की बात कर रहा हूँ, तुम इतनी ऊंचाई से गिरोगी तो गार्डन में अच्छा खासा बड़ा गड्ढा हो जाएगा। इसकी बात पर शाज़मा इसे घूरने लगी। मन्नान बोला, अपने ये कूल लुक्स बाद में मुझे दे देना, अभी चलो। अभी इन दोनों ने अल्लाह अल्लाह करके आधा मरहला ही पार किया था कि इन दोनों के कानों से शहाब साहब की आवाज टकराई, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? मारी खौफ के शाज़मा के हाथ पांव फूलने लगे। इसके हाथ से चादर की पकड़ ढीली होते ही वो तेजी से नीचे की जानिब गिरने लगी। मन्नान ने इसका हाथ थाम लिया। अब वो सिर्फ अब्दुल मन्नान के हाथ के सहारे हवा में लटकी हुई थी। अब्दुल मन्नान कहता है, बच्ची तुमने तो मेरा आज हार्ट फेल ही करवा देना है, क्यों दुनिया से एक हैंडसम लड़का कम करने पर तुली हो? शाज़मा ने अपनी पूरी जान से चीखना शुरू कर दिया। मन्नान कहता है, चुप हो जाओ, मैंने पकड़ लिया है तुम्हें। शाज़मा कहती है, ओ हाँ, मैंने देखा नहीं था। मन्नान कहता है, नो डाउट अकल बढ़ते वक्त छन्नी लेकर खड़ी थी। शहाब साहब इत्मीनान से खड़े होकर पूरा तमाशा देख रहे थे। जब मन्नान बोला, बूढ़े बाबा क्या हमारे मरने का इंतजार कर रहे हैं? खड़े होकर कुछ करें। शहाब साहब शाज़मा को देखते हुए बोले, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप अभी वो बोल ही रहे थे कि मन्नान बीच में बोल पड़ा, अरे लेक्चर बाद में दे देना, पहले मुझे बचा तो लें, यहाँ बच्ची की जान जा रही है और आपको उम्मीदों की पड़ी है। शहाब साहब का मारे हैरत के मुंह खुला का खुला रह गया। मन्नान कहता है, बूढ़े बाबा एंग्री यंग मैन वाले लुक बाद में दे दीजिएगा, अभी मुझे बचाएं। शहाब साहब गुस्से से बोले, तुम दोनों इसी लायक हो। शाज़मा मिन्नत करने वाले अंदाज में बोली, मन्नान प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना। मन्नान कहता है, कभी नहीं छोड़ूंगा, बेफिक्र रहो। शहाब साहब बोले, चलो एक डील कर लेते हैं। मन्नान गुस्से से बोला, बूढ़े बाबा क्या बुढ़ापे में दिमाग चल गया है? हवा में लटकाकर कौन डील करता है? शहाब साहब गुस्से से बोले, तुम दोनों खुद लटके हो यहाँ, मैंने नहीं लटकाया, इसलिए अपनी गलती का सहरा मेरे सर पर मत बांधो। डील करनी है तो जल्दी बोलो वरना मैं जा रहा हूँ। मन्नान कहते हैं, यकीन माने जालिम दादों की हिस्ट्री में आपका नाम सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा। फिर मन्नान कहते हैं, चलिए ठीक है, मंजूर है आपकी डील, मिल लूंगा आपके बेटे से, बस अब तो मदद कर दें। इसके कहते ही शहाब साहब के चेहरे पर खुशी आ गई। इन्होंने अपने गार्ड्स को बुलवाकर दोनों को नीचे उतारने में मदद दी। ये नालायक अभी तक मीटिंग में क्यों नहीं आया? शहाब साहब का पारा हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रहा था। कासिम कहता है, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि हमें अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ानी चाहिए, तो क्या आप लोग मुत्तफिक हैं? कासिम की बात पर सब लोग इत्तेफाक में सर हिलाने लगे। कासिम अभी प्रेजेंटेशन दे ही रहा था कि मन्नान कहते हैं, मुत्तफिक नहीं हूँ। अब्दुल मन्नान भरम से कहता हुआ जब मीटिंग में दाखिल हुआ तो सबकी निगाहें हैरत से फटी की फटी रह गईं। शहाब साहब गुस्से से बोले, गधे आदमी, इतनी देर क्यों कर दी? मन्नान बोला, इतनी मोटी फाइल पकड़ा कर गए थे, इंसान का बच्चा हूँ, जिनका नहीं, पढ़ने में देर तो लगेगी ना। शहाब साहब कहते हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ तुम पढ़कर नहीं आए हो। मन्नान आंख दबाकर शहाब साहब की तरफ देखते हुए कहता है, वाह बूढ़े बाबा, आप तो मेरी काबिल शख्सियत से अच्छी तरह वाकफियत रखते हैं। कासिम मन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम मेरे आइडिया से मुत्तफिक क्यों नहीं हो? सबकी नजरें अब्दुल मन्नान पर टिकी थी। सभी इसके राजी न होने की वजह लेकर तजस्सुस में बैठे थे। मन्नान निहायत स्टाइल से अपना पाँव दूसरे पाँव पर रखकर कासिम की जानिब देखता हुआ बोला, क्योंकि मैंने सुना ही नहीं। इसका जवाब सुनते ही शहाब साहब का दिल चाहा कि वो अपना सर दीवार में दे मारे, जबकि बाकी सारे अराकीन तभी तभी हंसी हंसने लगे। शहाब साहब बड़बड़ा रहे थे, मुझे अंदाजा था इसने ऐसा ही कोई उल्टा सीधा जवाब देना है। कासिम गुस्से से बोला, मैं कोई कॉलेज का लेक्चर नहीं दे रहा जो तुम्हारा मिस हो गया। तुम्हारे सामने फाइल पड़ी है, खोल
کھول کر پڑھ لو۔ منان بولا تمہاری اس فائل میں مجھے ایک بھی کام کی بات نہیں لگی، ہمیں صرف ایڈورٹائزنگ اور لوگوں کا اپنے پروڈکٹ پر اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ قیمت بڑھا کر معیاری کھیلنے کی۔ اس کی بات سن کر شہاب صاحب 1-2 سیکنڈوں کے لیے حیرت میں چلے گئے۔ ان دونوں کے درمیان کچھ دیر بحث ہوئی اور 2-3 جملوں میں ہی منان نے اپنی بات پر سب کو قائل کر لیا۔ شہاب صاحب اسی کیفیت میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے تم واقعی پوری تیاری کر آئے تھے؟ منان بولا نہیں، آخری جملہ سن لیا تھا میں نے اس کا، اس لیے اپنے تجربے کے مطابق رائے دی تھی، وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر چلا گیا، جبکہ شہاب صاحب اس کی ذہانت پر الجھ کر رہ گئے۔ کچھ راتوں سے مسلسل وہی خواب آ رہا تھا، مگر آج منان نے خود کو ایک کمرے میں پایا۔ اچانک اس کی نظروں کے سامنے زرمین آئی، وہ اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس نے عبدالمنان سے پوچھا مانی میرے ساتھ ڈانس کرو گے؟ زرمین جو عبدالمنان کے سامنے آئی تھی وہ اس حویلی کے مالک کی بیٹی تھی۔ وہ نہایت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، اس نے کالے رنگ کی میکسی پہنی ہوئی تھی اور بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا۔ اچانک منان کی نظر ایک دم کمرے میں موجود بڑے سے شیشے پر پڑی، جس میں زرمین کے عکس کی جگہ دوسری زرمین نظر آنے لگی، وہی خوبصورت اور حسین لڑکی جس سے وہ زرمین کے نام سے حویلی میں ملا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بالکل سفید دیکھ کے وہ پوری طرح سے چونک کے پیچھے گرا۔ منان جیسے ہی زمین پر گرا اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ تبھی قاسم آفس میں دھڑلے سے گھسا اور اس نے بولا تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، شازمہ تمہاری منگیتر نہیں ہے۔ قاسم پھر سے غصے سے بولا میں ابھی دادا جان سے بات کر کے آ رہا ہوں، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ لیکن منان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ قاسم غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ کچھ بول کیوں نہیں رہے ہو تم عبدالمنان؟ وہ سکون سے اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ قاسم کافی بلند آواز میں چیختے ہوئے کہنے لگا میں کچھ پوچھ رہا ہوں، کانوں میں ہڑتال ہے کیا؟ عبدالمنان مسکراتے ہوئے بولا بھونکتے رہو بیٹا، میں نہیں سننے والا۔ تبھی قاسم کے موبائل پر کال آنے لگی، کال اٹھائی تو سامنے فرح صاحب کا پرسنل سیکرٹری تھا۔ وہ پریشانی سے بولا سر، فرح سر۔ قاسم نے گھبراتے ہوئے کہا کیا ہوا، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ سیکرٹری بولا سر، فرح سر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سر سے کافی خون بہہ چکا ہے، ڈاکٹرز کوئی جواب نہیں دے رہے۔ یہ سنتے ہی قاسم کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ قاسم بولا پاپا کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ اس کی بات سنتے ہی منان کے کان کھڑے ہو گئے۔ منان نے اپنے دل میں کہا کیا فرح کا ایکسیڈنٹ؟ عبدالمنان 1-2 سیکنڈوں کے لیے تو سکتے میں چلا گیا تھا۔ قاسم بولا میں بس آ رہا ہوں، تم مجھے ہسپتال کا ایڈریس سینڈ کرو، اور وہ تیزی سے باہر چلا گیا۔ شہاب صاحب منان کی حساس طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے یہ خبر سنتے ہی اس کے پاس آئے تھے۔ منان تم ٹھیک تو ہو؟ دادا جان کا پوچھنا ہی تھا کہ وہ بچوں کی طرح ان کے گلے لگ کر بلک کر رونے لگا۔ شہاب صاحب نے اس کی کمر سہلاتے ہوئے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کچھ نہیں ہوگا فرح کو، تم ڈرو مت۔ منان نے روتے ہوئے کہا میں نے پھر سے نہیں کھونا چاہتا، میں مانتا ہوں مجھے نفرت ہے ان سے، پر اس نفرت کا میری بچپن سے لے کر آج تک کی محبت سے کوئی موازنہ نہیں۔ شہاب صاحب نے اس سے پوچھا ہسپتال چلو گے؟ جس پر وہ ہاں میں سر ہلانے لگا۔ شہاب صاحب کہتے ہیں مجھے لگتا تھا اپنی دادی کے انتقال کے بعد میرا منان بڑا ہو گیا ہے، پر آج لگ رہا ہے وہ تو ابھی تک چھوٹا مانی ہی ہے، جو ذرا سی بات پر اپنے دادا کے گلے لگ کر رونے لگتا ہے۔ منان بولتا ہے جی نہیں، میں بڑا ہو گیا ہوں، بس تھوڑا دل بھر آیا تھا۔ وہ دونوں ہسپتال پہنچے، شہاب صاحب پیچھے چل رہے تھے اور عبدالمنان آگے تھا۔ قاسم کی جیسے ہی نگاہ عبدالمنان پر پڑی وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، وہ اس کے سینے سے لگ کر روتے ہوئے کہتا ہے ڈیڈ کی حالت بہت سیریس ہے مانی، مما کو تو میں پہلے ہی کھو چکا ہوں، اب ڈیڈ کو کھونے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ شازمہ کے بعد قاسم پہلا تھا جو اس کے سینے سے لگ کر بلک کر رو رہا تھا۔ قاسم کے ساتھ ساتھ منان نے بھی رونا شروع کر دیا۔ منان کے ہاتھ کانپ رہے تھے قاسم کی کمر پر رکھتے ہوئے۔ اس حویلی کے مالک کی بیٹی اور اس جننی کے درمیان کیا راز چھپا ہے؟ کیا منان اپنے دل میں اسے نفرت ختم کر کے اپنے باپ کو اپنا پائے گا، یا ان دونوں کی نفرت ایک نیا موڑ لے گی؟ اگلی قسط میں جانیں۔